آئے ہم بائبل مقدس کو کھولیں۔ بائبل مقدس میں سے رسولوں کے اعمال اس کا 13واں باب اور اس کی پہلی 16 آیات۔ بائبل مقدس میں سے رسولوں کے اعمال اس کا 13واں باب اور اس کی پہلی آیت سے کلام مقدس میں یوں مرقوم ہے، انطاکیہ میں اس کلیسیا کے متعلق جو وہاں تھی کئی نبی اور معلم تھے، یعنی برنباس اور شمعون جو کالا کہلاتا ہے، اور لوکیوس، قرینی، مناہیم جو چوتھائی ملک کے حاکم ہیرودیس کے ساتھ پلا تھا، اور ساؤل۔ جب وہ خداوند کی عبادت کر رہے اور روزے رکھ رہے تھے تو روح القدس نے کہا، میرے لیے برنباس اور ساؤل کو اس کام کے واسطے مخصوص کر دو جس کے واسطے میں نے ان کو بلایا ہے۔ تب انہوں نے روزہ رکھ کر اور دعا کر کے اور ان پر ہاتھ رکھ کر انہیں رخصت کیا۔ پس وہ روح القدس کے بھیجے ہوئے سلوکیہ کو گئے اور وہاں سے جہاز پر قبرص کو چلے اور سلمیس میں پہنچ کر یہودیوں کے عبادت خانوں میں خدا کا کلام سنانے لگے، اور یوحنا ان کا خادم تھا۔ اور اس تمام ٹاپو میں ہوتے ہوئے پافس تک پہنچے، وہاں انہیں ایک یہودی جادوگر اور جھوٹا نبی بار-یسوع نام ملا۔ وہ سرگیوس پولس صوبیدار کے ساتھ تھا جو صاحب تمیز آدمی تھا۔ اس نے برنباس اور ساؤل کو بلا کر خدا کا کلام سننا چاہا، مگر الیماس جادوگر نے، کہ یہی اس کے نام کا ترجمہ ہے، ان کی مخالفت کی اور صوبیدار کو ایمان لانے سے روکنا چاہا۔ اور ساؤل نے، جس کا نام پولس بھی ہے، روح القدس سے بھر کر اس پر غور سے نظر کی اور کہا کہ اے ابلیس کے فرزند، تو جو تمام مکاری اور شرارت سے بھرا ہوا اور ہر طرح کی نیکی کا دشمن ہے، کیا خداوند کی سیدھی راہوں کو بگاڑنے سے باز نہ آئے گا؟ اب دیکھ، تجھ پر خداوند کا غضب ہے، اور تو اندھا ہو کر کچھ مدت تک سورج کو نہ دیکھے۔ اسی دم کوہر اور اندھیرا اس پر چھا گیا، اور وہ ڈھونڈتا پھرا کہ کوئی اس کا ہاتھ پکڑ کر لے چلے۔ تب صوبیدار یہ ماجرا دیکھ کر اور خداوند کی تعلیم سے حیران ہو کر ایمان لے آیا۔ پھر پولس اور اس کے ساتھی پافس سے جہاز پر روانہ ہو کر پمفیلیا کے پرگا میں آئے، اور یوحنا ان سے جدا ہو کر یروشلم کو چلا گیا، اور وہ پرگا سے چل کر پسدیا کے انطاکیہ میں پہنچے اور سبت کے دن عبادت خانے میں جا بیٹھے۔ پھر توریت اور نبیوں کی کتاب کے پڑھنے کے بعد عبادت خانے کے سرداروں نے انہیں کہلا بھیجا کہ اے بھائیوں، اگر لوگوں کی نصیحت کے واسطے تمہارے دل میں کوئی بات ہو تو بیان کرو۔ پس پولس نے کھڑے ہو کر اور ہاتھ سے اشارہ کر کے کہا۔ خداوند کے کلام کے سنے اور پڑھے جانے پر خداوند کی برکت ہو، آمین۔ ہمارا آج کا جو مضمون ہے وہ ہے مشن اینڈ مشنری۔
مشن اینڈ مشنری۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ابتدائی صدی میں جیسے ہی چرچ کی پیدائش ہوئی ہے، مشن اور مشنری ورک جو ہے یہ یروشلم سے ہی اس کا آغاز ہو گیا تھا، کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو اور ایمانداروں کو آسمان پر صعود فرماتے ہوئے ان کو حکم کیا تھا کہ جب تک تمہیں قوت کا لباس نہ ملے ٹھہرے رہو، اور پھر اس گریٹ کمیشن کے نیچے ان کو لایا گیا، کہا کہ جاؤ اور سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور انہیں یہ تعلیم دو جو باتیں میں نے تمہیں سکھائی ہیں، اور جو ایمان لائیں انہیں خدا باپ اور خدا بیٹے اور خدا پاک روح کے نام سے بپتسمہ دو۔ مشن اور مشنریز کا آغاز یروشلم سے ہی ہو گیا تھا۔ اس سے پہلے کہ ہم مشن اور مشنریز سے متعلق مزید سیکھیں، میں چاہوں گا کہ پہلے ہم اس اصطلاح کو سمجھ لیں کہ مشن اور مشنریز سے کیا مراد ہے۔ مشن جو ہوتا ہے وہ 3 سیٹس میں سے ایک ہے، یعنی ایک سیٹ ہے جس میں 3 چیزیں شامل ہوتی ہیں، ان میں سے ایک ہے، کیونکہ خدا کی خدمت کے لیے ہمیں 3 چیزیں درکار ہوتی ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ جب ہم نے خدا کا کوئی کام کرنا ہے، کوئی منسٹری کرنی ہے یا اس کی خدمت کرنی ہے، تو ہمارے پاس ویژن ہونا چاہیے، ایک رویا ہونی چاہیے، اور رویا ذہن میں رکھیں کہ رویا ہیومن پراپرٹی نہیں ہے، یہ میری رویا نہیں ہو سکتی کبھی بھی۔ رویا کا تعلق خدا کے ساتھ ہے۔ خدا ہمارے ذہن میں کام ڈالتا ہے، اس کو ویژن کہتے ہیں۔ جب موسیٰ کو خدا نے بلایا تھا، اس نے کہا کہ میرا ویژن یہ ہے کہ میں اپنے لوگوں کو ملک مصر سے نکال لاؤں۔ یہ خدا کا ویژن تھا، اور ویژن وہ ہوتا ہے جس کے پاس پروجیکٹ کرنے کا پورا انتظام ہوتا ہے۔ اس نے کہا ہے کہ میں نے اپنے لوگوں کی مصیبت دیکھی ہے، اب تو یہ کر۔ سو ویژن جو ہوتا ہے یہ وہ کام ہوتا ہے جو کرنا ہے۔ ویژن جو ہوتا ہے یہ خدا کا برین ہوتا ہے، خدا کی سوچ ہوتی ہے، خدا کے اندر جو اس کے ذہن میں ہوتا ہے وہ اس کو ویژن کہتے ہیں۔ جب ہم کہتے ہیں کہ میرا ویژن یہ ہے، میری رویا یہ ہے، ہماری رویا نہیں ہو سکتی۔ زمین پر کام کرنے کے لیے ہمیں خدا کے ذہن کو پڑھنا ہوگا۔ ویژن ہمیشہ خدا دیتا ہے، پھر ہم آگے چلتے ہیں۔ سو پہلی بات جو ہم نے سیکھنی ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں خدا سے ویژن لینا ہے کہ خداوند تو مجھے کہاں لے کر جانا چاہتا ہے، میں تیری خدمت کرنا چاہتا ہوں، مجھے بتا کہ میں نے کیا کرنا ہے۔ اس کو ویژن کہتے ہیں۔ اگر خدا کے ذہن میں ویژن ہے تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ خدا اپنے ویژن کو مشن میں بذات خود تبدیل کر سکتا ہے۔ خدا کے پاس یہ طاقت ہے کہ خدا کے ذہن میں جو چل رہا ہے وہ وقوع پذیر ہو جائے۔ خدا کے پاس یہ طاقت ہے کہ جو اس کے ذہن میں چل رہا ہے وہ وقوع پذیر ہو جائے۔ مثال کے طور پر خدا کے ذہن میں کیا تھا
کہ وہ زمین اور آسمان کی تخلیق کرے گا، اور خدا کے ذہن میں تھا، اور خدا نے بغیر کسی مدد کے خدا نے کہا اور زمین اور آسمان خلق ہو گئے۔ سو خدا اپنے ویژن کی تکمیل کے لیے کسی قید میں نہیں ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ اپنے ذہن کو کام میں بدل دے۔ اس کے پاس کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے، وہ کہتا ہے تو ہو جاتا ہے، کن فیکون، وہ کہتا ہے تو ہو جاتا۔ اس نے کہا روشنی ہو جا، اور بغیر کسی مدد کے روشنی ہو گئی۔ خدا کے ویژن کو آگے بڑھانے کے لیے خدا کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ انسان کے ساتھ اپنے ویژن کی تکمیل کرنا چاہتا ہے، کیونکہ انسان کو اس نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، اپنا نائب بنایا ہے۔ اور اس لیے جب خدا کے لوگوں کو، قوم بنی اسرائیل کو ملک مصر میں سے نکالنا تھا، تو جیسے خدا نے زمین اور آسمان کو بنایا تھا ویسے ہی قوم بنی اسرائیل کو مصر سے نکال دیتا، لیکن خدا نے اپنے ویژن کو مشن میں بدلنے کے لیے اپنا پارٹنر تلاش کیا، اور خدا کے ویژن میں پارٹنر کو مشنری کہتے ہیں۔ خدا کے ویژن میں پارٹنر کو کیا کہتے ہیں؟ مشنری کہتے ہیں۔ اور مشنری وہ ہوتا ہے جو خدا کے ویژن کو مشن میں تبدیل کرتا ہے، یعنی خدا نے جو سوچا ہے اس کی تکمیل کرنا، اس کو وقوع میں لے کر آنا، یہ مشن ہوتا ہے۔ یعنی خدا کے ویژن کو تعمیری شکل دینا، تخلیقی شکل دینا، اس کو ہم مشن کہتے ہیں۔ اب خدا نے جب ویژن شیئر کیا ہے موسیس کے ساتھ، موسیٰ کے ساتھ، تو جب یہ ویژن پریکٹیکل شیپ لے جاتا ہے، عملی نمونہ حاصل کرتا ہے، تو اس کو ہم مشن کہتے ہیں۔ ویژن کو کام میں جب بدل دیا جاتا ہے تو اس کو مشن کہتے ہیں۔ اور خدا کا جو پارٹنر ہوتا ہے، جس کے وسیلے سے خدا کام کر رہا ہوتا ہے، کوئی بھی کام، کوئی بھی منسٹری، کوئی بھی چرچ، کوئی بھی پروجیکٹ، خدا جو آپ کو دیتا ہے، آپ خدا کے ساتھ مشنری ہیں، کسی این جی او کے ساتھ نہیں ہے۔ یہ ذہن میں رکھ لیں، آپ خدا کے کام میں لگے ہوئے ہیں، آپ کسی مشنری کے ساتھ اس کی مدد کر رہے ہیں۔ اگر آپ اپنے چرچ میں سینئر پاسبان ہیں، یا آپ کسی ادارے میں ڈائریکٹر ہیں، چیئرمین ہیں، تو آپ کے ساتھ کام کرنے والے کو مشنری ہیں، آپ کے ساتھ کام کر رہے ہیں، لیکن وہ بھی خدا کا ویژن شیئر کر رہے ہیں، وہ آپ کا ویژن شیئر نہیں کر رہے۔ آپ خدا کے ساتھ مشنری بنے ہوئے ہیں، اور آپ کے کو ورکرز بھی خدا کے ویژن کو مشن میں تبدیل کیے ہوئے ہیں۔ اور مشن اس کام کو کہتے ہیں جو خدا اور اس کا پارٹنر زمین پر کرتا ہے۔ وہ کام جو خدا نے اپنے لوگوں کو کرنے کے لیے دیا ہے، اس کو مشن کہتے ہیں۔ خدا کے ویژن کو عملی شکل دینے کا نام مشن ہے، اور عملی شکل دینے والے کا نام مشنری ہے۔ مجھے امید ہے کہ یہ بات کلیئر ہو گئی ہے۔ اب ہم آئیں گے ارلی چرچ کے مشن کے اوپر۔ خدا نے جو ویژن دیا ہے ارلی چرچ کو، اپنے شاگردوں کو جو ویژن دیا ہے وہ یہ ہے کہ
جاؤ سب قوموں کو شاگرد بناؤ. جو خدا نے ویژن دیا ہے وہ ہم سب کے لیے ہے، وہ ہے جاؤ اور سب قوموں کو شاگرد بناؤ. اور یہ ہے متی رسول کی انجیل اس کا 28واں باب اور اس کی 19ویں آیت سے یہ لکھا ہے کہ پس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور ان کو باپ اور بیٹے اور ان کو اس کے نام سے بپتسمہ دو اور ان کو یہ تعلیم دو کہ ان سب باتوں پر عمل کریں جن کا میں نے تم کو حکم دیا ہے، اور دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں. یہ ویژن مل گیا ہے کلیسیاؤں کو، شاگردوں کو. یہ ویژن ہے اور یہ ویسا ہی ویژن ہے جو موسیٰ کو ملا تھا. موسیٰ کو یہ ملا تھا کہ تو جا کے خدا کے لوگوں کو مصر کی غلامی سے رہا کروا کے ملک موعود میں پہنچا دے. یہ میرا ویژن ہے، اور جب تو کام کرے گا میں تیرے ساتھ مشنری بنوں گا، میں ہمیشہ تیرے ساتھ ہوں. اور یہاں پر بھی وہی ویژن ہے کہ ہم سب کو یہ ویژن مل گیا ہے کہ ہم ان لوگوں کو جو گناہ کی غلامی میں ہیں ان کو رہا کروا کے ہم ملک موعودہ یعنی آسمانی یروشلم میں داخلہ کرا دیں. سیم وہی ویژن ہے جو خدا نے موسیٰ کو دیا، اور آج ہمارے پاس وہی کام ہے کہ موسیٰ نے تو مصر کی غلامی سے رہا کروایا اور ملک موعود میں پہنچایا. ہماری ذمہ داری ہے لوگوں کو گناہ اور ابلیس کی غلامی سے آزاد کروا کے ملک موعود یعنی نئے یروشلم کے باسی بنانا. یہ ہماری ذمہ داری ہے اور یہ خدا کا ویژن ہے. خدا کا ویژن ہے کہ جس طرح سے میں نے قوم اسرائیل کو نکالا تھا اسی طرح میرے لوگوں، میرے شاگردوں، دنیا کو گناہ کی غلامی سے نکال کر نئے یروشلم میں پہنچا دو. یہ ویژن ہے. یروشلم سے شروع ہوا اور اس کے بعد یہ ویژن پریکٹیکل شکل لیتا اور بڑھتا گیا، اور اب یہ ویژن اعمال 13 باب میں آ گیا ہے جہاں پر جنٹائل یعنی غیر یہودی کلیسیا ہے. یہ اس ایریے میں غیر یہودی پہلی کلیسیا ہے جو یہاں آباد ہوئی ہے، اور یہ پولس رسول کا علاقہ تھا. یہ اس کا ہوم چرچ تھا. یروشلم میں پیٹر بیٹھا ہوا ہے جو اس ویژن کو دیکھ رہا ہے، پطرس رسول وہاں بیٹھے ہیں، اور انطاکیہ میں پولس رسول یہاں بیٹھے ہوئے ہیں جو غیر اقوام کے لیے خدا کے ویژن کو مشن میں بدلے ہوئے ہیں. میں نے بتایا کہ ویژن ہوتا ہے، دوسری چیز مشن ہوتا ہے، اور تیسری چیز ہوتا ہے کمیشن کرنا. کمیشن ہوتا ہے کسی کو بھیج دینا، کسی کو کام کرنے کے لیے کمانڈ کر دینا، کمیشن کر دینا، اس کی تقرری کر دینا. موسیٰ کی تقرری کر دی گئی تھی مشن ورک کے لیے، رسولوں کی تقرری کر دی گئی تھی کہ تم جاؤ. اب پریکٹیکلی تمہیں میں نے حکم دے دیا ہے کہ تم جاؤ اور سب قوموں کو شاگرد بناؤ. اور اب ہم آئے ہیں اعمال 13ویں باب میں. یہاں کلیسیا تو بہت خوبصورت ہے. انطاکیہ کی کلیسیا اور یروشلم کی کلیسیا، ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ یروشلم کی کلیسیا تاریخی طور پر یہودی چرچ کہلاتا ہے، اور انطاکیہ کی کلیسیا جو ہے یہ غیر یہودی چرچ یعنی جینٹائلز کا چرچ کہلاتا ہے. اور اگر آپ انطاکیہ کی کلیسیا کو دیکھیں تو انطاکیہ کی کلیسیا یروشلم کی نسبت مالی طور پر زیادہ مضبوط تھی، مالی طور پر زیادہ مضبوط تھی. بلکہ چند ایسے مقامات ہمیں نظر آتے ہیں
کہ انطاکیہ کی کلیسیا سے چندہ اکٹھا کر کے یروشلم کی کلیسیا کو بھیجا گیا ہے۔ یروشلم کی کلیسیا کا روح القدس کے ساتھ براہ راست تجربہ تھا، اور شاید یہ لوگ خیال کرتے ہوں کہ غیر اقوام کے ساتھ روح القدس کا کم تجربہ تھا، لیکن یہ بھی آج کلیئر ہو جائے گا کہ غیر یہودی کلیسیائیں بھی روح القدس کی ہدایت اور رہنمائی میں بڑھتی رہی ہیں۔ بغیر روح القدس کے کوئی بھی کلیسیا ترقی نہیں کر سکتی۔ یہاں پر غیر یہودی چرچ ہے، اور یہاں پر بار بار بتایا گیا ہے کہ وہ روح القدس سے بھرے ہوئے تھے۔ یہاں 5 بڑے ایسے لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے جو یہاں پر بطور مشنری اپوائنٹ کیے جا سکتے ہیں۔ یہاں نام دیے گئے ہیں ان کے، بتایا گیا ہے کہ کئی نبی اور معلم تھے، یعنی برناباس کا بھی ہے، شمعون جو کالا کہلاتا ہے، لوکیوس ہے، کرینی اور مناہیم ہے، اور ساؤل ہے۔ سو یہ 5 لوگ جو ہیں یہ اس قابل ہیں اس کلیسیا میں، خدا نے ان کو یا کلیسیا نے ان کو تیار کیا ہوا ہے کہ یہ غیر اقوام میں خدا کے ویژن کو مشن میں بدل سکتے ہیں، اور ان کی کمیشننگ جو ہے اب کرنی ہے۔ خدا نے اپنا ویژن دیا ہوا ہے، مشنری موجود ہیں، اور اب ہمیں ان کو کمیشن کرنا ہے۔ سو اس سے پہلے کہ ہم اس پیسج کو دیکھیں، میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اسی حوالے میں سے ہمیں 7 بڑی خصوصیات ملیں گی جن سے ہم سیکھیں گے کہ مشنری کے لیے کیا ضروری ہے۔ 7 کوالٹیز آف اے مشنری۔ ایک مشنری کے پاس 7 خوبیاں ہونی چاہیے، 7 معیار ہونے چاہیے، تب وہ جا کے خدا کے ویژن کو مشن میں بدل سکتا ہے۔ اگر یہ 7 خوبیاں کسی مشنری میں نہیں ہے تو پھر مت سوچیں کہ آپ خدا کے ویژن کو آگے بڑھا سکتے ہیں، کیونکہ بائبل نے ہر کام کرنے کے لیے اصول دے دیے ہیں۔ بائبل مقدس نے ہر کام کرنے کے لیے اصول دے دیے ہیں، اور یہ 7 اصول ہیں جو کسی بھی مشنری کے پاس ہونے چاہیے۔ اگر یہ 7 اصول نہیں ہے تو پھر مشنری ورک تو آپ کرتے رہیں گے لیکن خدا کے ویژن کو پروموٹ نہیں کر سکتے۔ بہت سارے مشنریز مشنری ورک تو کرتے ہیں، لیکن خدا کے ویژن کو پروموٹ کرنے کے لیے خدا کی بتائی ہوئی 7 کوالٹیز کو ہم نے سیکھنا ہے اور سکھانا ہے، تاکہ ہم اس ویژن کو جو خدا نے ہمیں دیا ہے اس کو مشن میں تبدیل کر دیں۔ آئیے اب ہم ان 7 کوالٹیز کو، یعنی ان 7 خوبیوں کو دیکھیں گے جو اس حوالے میں بتائی گئی ہیں، اور یہ تمام خوبیاں برناباس اور ساؤل سے متعلق ہیں۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ برناباس اور ساؤل ہمارے آئیڈیل مشنریز ہیں۔ ہمارا آئیڈیل مشنری صرف خدا کا بیٹا ہمارا خداوند یسوع مسیح ہے، وہ آئیڈیل مشنری ہے۔ کیوں؟ کیونکہ خداوند یسوع مسیح پہلا مشنری ہے جو خدا نے اپنی جانب سے بھیجا ہے زمین پر۔ خدا کے ویژن کو مشن میں بدلنے کے لیے خدا نے اپنے بیٹے کو کمیشن کیا ہے کہ وہ زمین پر خدا کے ویژن کی تکمیل کرے، اور اسی ویژن کو خدا نے ہمارے ساتھ شیئر کر دیا ہے۔ خدا کے بیٹے کا ویژن کیا ہے کہ زمین پر گناہ کی غلامی میں جو لوگ ہیں ان کو قربانی کے وسیلے سے رہا کروا کے نئے یروشلم میں پہنچا دے۔ یہ خدا کے بیٹے کا ویژن تھا جو باپ نے دیا، اور بیٹے نے مشن میں بدل دیا، اور بیٹے نے کام کیا۔ اس نے کہا کہ ویژن تو خدا کا ہے لیکن مشن میں میں اور باپ ایک ہے۔ مشن ہوتا ہے خدا کے کام کو
کسی ایک جگہ سے لے کر دوسری جگہ پر لے کر جانا. ویژن جو خدا کا ہے، لیکن مشن سے یہ مراد ہوتا ہے کہ خدا کے کام کو، ویژن کو عملی جامہ پہنانا، اور خدا کی خوشخبری کو ایک ہی جگہ پر نہیں بلکہ کسی دوسری جگہ پر لے کر جانا. اس کو مشن کہتے ہیں. اب خدا کے ویژن کو خدا کا بیٹا خداوند یسوع مسیح زمین پر لے کر آیا ہے، اور جب آپ نئی جگہ پر جاتے ہیں تو وہ ماحول نہیں ملتا جو آپ کے ہوم لینڈ میں ہوتا ہے. خداوند یسوع مسیح کا جو وہ ماحول زمین پر نہیں ملا جو اسے باپ کے ساتھ ملا کرتا تھا. لکھا کہ اس نے اپنے آپ کو، جو اتھارٹی تھی اس کو قبضے میں رکھنے کی چیز نہیں سمجھا، بلکہ اپنے آپ کو خالی کر دیا. ہمیں کمفرٹ زون سے نکلنا پڑے گا. ہمیں کمفرٹ زون سے نکلنا پڑے گا، پھر جا کے مشن ہوگا. خداوند یسوع مسیح اپنے کمفرٹ زون سے نکل کے ایک ایسی ہوسٹائل ورلڈ میں آ گئے ہیں جہاں انہیں کوئی بھی قبول نہیں کر رہا. اس کے اپنوں نے اسے قبول نہیں کیا، لیکن اس نے اپنے مشن کو مس نہیں کیا. اپنے مشن پہ وہ رہا. سو خداوند یسوع مسیح ہی ہمارا آئیڈیل مشنری ہے، جو خدا کے ویژن کو انڈر کمیشن وہ پورا کر کے گیا ہے اور اس نے اس کی تکمیل کی ہے. اس کو لے کر آگے پالوس اور برناباس جو ہیں یہ آگے غیر اقوام کے پاس گئے ہیں، اور انہی کو جاری رکھتے ہوئے یہ خدا کا ویژن مشن میں تبدیل کرنے کے لیے خدا آج ہمیں کمیشن کر رہا ہے کہ ہم خدا کے ویژن کو مشن میں بدل دیں اور خدا کے ویژن کو عملی جامہ پہنائیں. 7 خوبیوں میں سے پہلی خوبی جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ خدا کے ویژن کو بطور مشن کرنا چاہتے ہیں تو کمیشننگ سے پہلے، پریکٹیکل کام کرنے سے پہلے آپ کا تعلق کرائسٹ اور اس کے چرچ کے ساتھ ہونا چاہیے، پھر آپ کرسچن بنیں گے. یعنی مشنری مسٹ بی اے کرسچن. مشنری جو ہے اس کو کرائسٹ کے ساتھ اور چرچ کے ساتھ منسلک ہونا چاہیے. کرائسٹ جو ہے وہ آسمانوں میں موجود ہے، روح القدس کے وسیلے سے ہمارے درمیان میں موجود ہے. اپنے چرچ میں وہ بسیرا کرتا ہے کیونکہ چرچ یسوع مسیح کا بدن ہے. اس لیے جو بھی مشنری ہے اسے کرائسٹ کے ساتھ اور چرچ کے ساتھ ایسوسیٹ ہونا چاہیے. اگر ہم چرچ کے ساتھ ایسوسیٹڈ نہیں ہیں تو پھر ہم کبھی بھی مشنری نہیں بن سکتے، کیونکہ خداوند یسوع مسیح بھی اگر مشنری ہے تو وہ خدا باپ اور خدا بیٹے اور خدا روح القدس کی فیلوشپ میں ان کی ایسوسیشن ہے، پھر وہ کام کر رہا ہے. اور یہاں انطاکیہ کی اس کلیسیا کے متعلق جو وہاں تھی، وہاں سے یہ 2 شخص لیے گئے ہیں. 5 میں سے 2 چنے گئے. ضروری نہیں ہے کہ سارے چنے جائیں. یہ خدا کی آواز ہوتی ہے کس کو چننا ہے. جو پولس اور برناباس جو ہیں یہ مشنری ہونے کی پہلی خوبی کو پورا کرتے ہیں، اس پر پورا اترتے ہیں کہ ان کا تعلق ایک کرسچن چرچ کے ساتھ ہے، کرائسٹ کے ساتھ ہے. سو یہ خوبی جو ہے بڑی ضروری ہے. اگر ہم اس خوبی پر پورے نہیں اترتے، اگر میں کرائسٹ کا نہیں ہوں تو میں کرائسٹ کے ویژن کو کیسے آگے لے کر جاؤں گا. مجھے اپنے ویژن کو کرسچنائز کرنا ہے، مسیحی بنانا ہے. کب؟ جب میں کرائسٹ کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہوں گا. منسٹری میں اگر آپ کا تعلق خداوند یسوع مسیح کے ساتھ نہیں ہے،
اور چرچ کے ساتھ نہیں ہے۔ اس لیے یہ دو چیزیں کسی بھی مشنری سے پوچھنا ضروری ہے۔ کیا آپ کرسچن ہیں؟ نمبر 2، آپ کا تعلق کس کلیسیا کے ساتھ ہے؟ اگر وہ یہ دونوں سوالوں کا جواب دیتا ہے تو وہ بائبل کا مشنری ہے، وہ بائبل کے معیار کو پورا کر رہا ہے۔ یا لکھا ہے کہ وہاں برناباس بھی ہے اور سول بھی ہے۔ اور جب وہ عبادت کر رہے تھے اور روزے رکھ رہے تھے تو روح القدس نے ان سے کہا، میرے لیے برناباس اور سول کو اس کام کے واسطے مخصوص کر دو جس کے واسطے میں نے ان کو بلایا۔ کلیسیا کے ممبران بہت زیادہ ہیں۔ کلیسیا میں سے 5 لوگ ایسے ہیں جو بطور مشنری چنے جا سکتے ہیں، جن کا نام پہلی آیت میں دیا گیا ہے۔ دوسری آیت میں ان کی کمیشننگ کر دی گئی ہے کہ میرے لیے برناباس اور پولس کو چن لو۔ یہ کمیشننگ ہوئی اور کمیشننگ ہوئی ہے روح القدس کے وسیلے سے۔ روح القدس نے کسی بشپ نے یا کسی مذہبی رہنما نے ان کو نہیں بھیجا۔ روح القدس نے کہا ہے کہ میرے لیے برناباس اور پولس کو چن لو، اس کام کے لیے مخصوص کر دو جس کے لیے میں نے ان کو بلوایا ہے۔ اب یہاں ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ برناباس اور پولس کیوں؟ پہلی بات میں نے بتائی ہے کہ ان کا تعلق ہونا چاہیے کرائسٹ کے ساتھ اور چرچ کے ساتھ۔ دوسری بات یہ ہے کہ مشنری مسٹ بی اے گفٹڈ مین، اس کے پاس روح القدس کی نعمتیں ہونی چاہیے، گفٹڈ مین ہونا چاہیے۔ اب روح القدس یہ جانتا ہے کہ برناباس اور پولس جو ہے یہ غیر اقوام میں خدمت کرنے کا معیار پورا کرتے ہیں، یہ گفٹڈ ہیں، ان کے پاس بولنے کی طاقت ہے، ان کے پاس علمیت کا کلام ہے، ان کے پاس معجزات کی قدرت ہے، ان کے پاس شفا کی نعمت ہے، ان کے پاس اور بہت ساری نعمتیں ہیں۔ اور لازمی ہے کہ جو مشنری ہے اس کے پاس روح القدس کی 9 نعمتوں میں سے چند نعمتیں ضرور ہوں، ادروائز آپ خدا کے ویژن کو مشن میں تبدیل نہیں کر سکیں گے۔ اور ان 9 نعمتوں میں آپ جانتے ہیں کہ حکمت بہت بڑی چیز ہے، اور نمبر 1 پر حکمت ہی ہے۔ جس کے پاس حکمت ہے وہ بھی مشنری ہونے کے لائق ہے، جس کے پاس علمیت کا کلام ہے وہ بھی مشنری ہونے کے لائق ہے، جس کے پاس ڈسرنمنٹ ہے، روحوں کا امتیاز ہے، وہ بھی مشنری ہونے کے لائق ہے، جس کے پاس ایمان ہے وہ بھی مشنری ہونے کے لائق ہے، جس کے پاس معجزہ اور شفا ہے وہ بھی مشنری ہونے کے لائق ہے، جس کے پاس نبوت ہے، غیر زبان ہے، غیر زبانوں کا ترجمہ ہے، وہ بھی مشنری ہونے کے لائق ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ کسی مشنری کے پاس 9 کی 9 نعمتیں ہوں، ایک مشنری جو ہے وہ کسی ایک نعمت کا بھی مالک ہو سکتا ہے، اسی سے خدا اس کو استعمال کر سکتا ہے۔ یہاں روح القدس کو علم ہے، وہ جانتا ہے کہ پولس اور برناباس جو ہیں یہ غیر اقوام میں خدمت کرنے کے لیے فٹ ہیں، یہ معیار کو پورا کرتے ہیں۔ سو مشنری مسٹ بی اے گفٹڈ مین، اس کے پاس روح القدس کی نعمتوں کو ہونا ضروری ہے۔ یہ دوسری خوبی ہے۔ تیسری خوبی یہ ہے A missionary must be a dedicated person. مشنری جو ہے وہ ہر چیز کو ثانوی حیثیت دیتا ہو اور اپنے مشن کو نمبر 1 گردانتا ہو۔ وہ یہ نہیں ہے کہ آیا تو وہ انجیل کی بشارت کرنے کے لیے ہے، لیکن یہاں وہ اپنے دیگر شوق پورے کر رہا ہے کہ چلو اب پیسے بھی ہیں، سب کچھ ہے، اب دوسرے شوق پورے کر لیتے ہیں۔
मिशनरी अपनी खिदमत को नंबर 1 करार देता है, वो डेडिकेटेड है, वो मखसूस होता है, वो इधर उधर की चीज़ों को सानवी हैसियत देता है। उसकी खिदमत का पहला काम वो विजन है जिसको उसने मिशन में तब्दील करके फ्रूट देना है। सो मिशनरी मस्ट बी अ डेडिकेटेड पर्सन। अब देखिए तीसरे आयत में लिखा हुआ है, तब उन्होंने रोजा रखकर और दुआ करके और उन पर हाथ रख के उन्हें रुखसत किया। कमीशनिंग कर दी है। रूह कुद्दस के कहने पर, हदायत पर कलीसियाई मेंबरान ने या उस वक़्त के लीडरान ने हाथ रख के उनको रुखसत कर दिया है। और वो लिखा है कि जब वो इबादत कर रहे और रोजे रख रहे थे, ये वो डेडिकेशन है। जब वो मिशनरी काम के लिए निकले हैं, मिशनरी काम पर निकलने से पहले उनकी डेडिकेशन नजर आनी चाहिए कि वो रोजे रख रहे हैं और दुआ कर रहे हैं। सो पहली बात मैंने बताई है कि मिशनरी जो है मस्ट बी इन एसोसिएशन विद क्राइस्ट एंड हिज चर्च, कि वो यीशु मसीह के साथ और कलीसिया के साथ उसका ताल्लुक हो, राब्ता हो। नंबर 2, मिशनरी मस्ट बी अ गिफ्टेड मैन। उसके पास वो टैलेंट होना चाहिए रूह कुद्दस का दिया हुआ, जिससे वो अपना मिशन वर्क कर सकता है। नंबर 3 पर मिशनरी मस्ट बी अ डेडिकेटेड, वो अपने मिशन को अव्वल दर्जा देता हो और बाकी सारी चीज़ों को सेकेंडरी यानी सानवी हैसियत में रखता हो। ये मिशनरी का जॉब है। चौथी बात जो है वो है मिशनरी मस्ट हैव कॉल। मिशनरी की बुलाहट होनी चाहिए, उसकी अपनी बुलाहट होनी चाहिए। किसी के कहने पर कभी मिशनरी ना बने जब तक आपको रूह कुद्स की कॉल नहीं है। यहां बताया गया है दूसरी आयत में, तो रूह कुद्स ने कहा मेरे लिए बरनबास और शाऊल को उस काम के वास्ते मखसूस कर दो। ये उनकी कॉल है। हम क्या करते हैं कि हम जब यहां पर होते हैं, हम अपने सीनियर को कॉपी करते हैं, या हमारा जो सीनियर पासबान होता है हम उसकी कॉल के पीछे लग जाते हैं। मैंने देखा है कि जैसे जैसे बड़े बड़े लीडर दुनिया में आते हैं, बहुत सारे नए जो पादरी साहबान या चर्च लीडर्स होते हैं, किसी ने किसी को अपना आइडियल बनाया हुआ है, किसी ने किसी को अपना आइडियल बनाया हुआ है, और रूह कुद्स और खुदावंद यीशु मसीह किसी का भी आइडियल नहीं होता। हम इम्प्रेस हो जाते हैं किसी ह्यूमन टैलेंट के साथ। अच्छी बात है, उसकी पॉजिटिव चीज़ें हमारी ज़िंदगी में होनी चाहिए, लेकिन हमारी कॉल हमारे पेरेंट्स की तरफ से नहीं, हमारे पासबान की तरफ से नहीं, हमारी कॉल हमारे खुदाबंद की तरफ से होनी चाहिए। उसने हमें बुलाया हो काम करने के लिए। हिजकिय्याह कहता है कि मुझे वो अपनी रूह में हड्डियों की वादी में ले गया। हिजकिय्याह की कॉल भी खुदावंद की कॉल थी, और जब हम खुदावंद की कॉल को अबे करते हैं तो फिर खुदा का विजन मिशन में तब्दील होता हुआ नजर आता है। अगर हमने खुदा के विजन को, आज हम कहते हैं जी मिनिस्ट्री बड़ी देर होगी, फल नहीं नजर आ रहा। फल क्यों नजर आएगा? क्योंकि हमारे पास ये मिशनरी खूबियां नहीं है। हम मिशन तो कर रहे हैं, लेकिन हम खुदा के विजन के लिए नहीं, बल्कि हम अपनी नौकरी के लिए यह मिशन शुरू किया हुआ है कि हमें नौकरी मिली हुई है। अगर हमने खुदा का काम करना है, खुदा का मिशन करना है, उसके पार्टनर बनना है, वो पसंद करता है हमें पार्टनर बनाना। मैंने बताया कि खुदा अपने विजन को मिशन में बदलने के लिए किसी का ज़रूरतमंद नहीं है। खुदा को किसी की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी जब उसने लाजर को जिंदा करना होता है तो वो हमें कहता है कि पत्थर हटाओ।
وہ چاہتا ہے کہ لازر کے زندہ ہونے میں ہمارا بھی حصہ ہو۔ جب 5000 کو روٹی کھلاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ جو ہے وہ لے آؤ، 5 روٹیاں 2 مچھلیاں۔ وہ چاہتا ہے کہ ہم اس کے ساتھ مشنر ورک میں شامل ہو جائیں، مشنری بن جائیں۔ خدا پسند کرتا ہے کہ وہ موسیٰ کے ساتھ مل کے کام کر کے ایک بڑے پروجیکٹ کو کرے، اور خدا آج پسند کرتا ہے کہ وہ ہمیں مشنری بنائے، جاؤ اور سب قوموں کو شاگرد بناؤ۔ جب خدا کی آواز ہوتی ہے تو خدا کا ویژن مشن میں تبدیل ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ جب خدا کی کال نہیں ہوتی تو پھر خدا کا ویژن ہی رہتا ہے، ہم اپنا مشن کرتے رہتے ہیں۔ ہماری تنخواہ لگی ہوتی ہے، روٹی چل رہی ہے، سب کچھ مل رہا ہے، خدا کا ویژن پورا نہیں ہو رہا، ہمارا مشن چل رہا۔ مشنری کے لیے اسپیشل کال ہونی چاہیے جو روح القدس کی طرف سے، خدا کی طرف سے ہو۔ نمبر 5، ہم مشنری ورک کے لیے ولنگ ہیں کہ نہیں ہیں؟ A missionary must be a willing person۔ کیا اس کی اپنی بھی مرضی ہے کہ میں جاؤں اس کام کے لیے؟ خداوند چاہتا ہے کہ ہم اس کے کام میں شامل ہوں، لیکن وہ چاہتا ہے کہ ہم اپنی خوشی سے اس کام کو کریں، نوکری سے نہیں، ہم خوشی سے کام کو کریں۔ جب ہم ولنگ ہیں کام کرنے کے لیے، ہماری مرضی ہے، تو جس کام میں آپ کی مرضی ہے اس کام میں آپ کی دلچسپی بھی ہوگی۔ جس کام میں آپ کی مرضی شامل نہیں ہے وہ کام آپ کر تو دیں گے، لیکن اس میں آپ کی دلچسپی نظر نہیں آئے گی۔ ہم نے بہت سارے مشنریز کو دیکھا، ہم کہتے ہیں کہ آئی ایم انجوائنگ مائی ورک۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کی اس مشن میں ان کی مرضی شامل ہے۔ اور میں نے بہت سارے مشنریز کو دیکھا ہے جن کے لیے کوئی وقت نہیں ہوتا، وہ بس ہر وقت کا انتظار کرتے ہیں کہ کب ہم نے خداوند یسوع مسیح کی بات لوگوں کو پہنچانی ہے، چاہے وہ رات ہو، چاہے وہ دن ہو، چاہے وہ شام ہو، چاہے وہ صبح ہو، چاہے وہ اندھیری ہو، چاہے وہ بارش ہو، موسم اور بے موسم، وقت بوقت جو ہے وہ خداوند کے کال میں لگے رہتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کا ارادہ ہے، ان کی مرضی ہے۔ مشنری مسٹ بی اے ولنگ پرسن، کہ مشنری جو ہے وہ خدا کے کام میں خوشی سے آئے اور پھر ہم اس مشن ورک کو کر سکتے ہیں۔ کیونکہ اگر ہم اپنی خوشی سے نہیں جا رہے تو شاید پھر جب ہمارے اوپر اظہار ثانی آئے گی ہم وہاں سے بھاگ جائیں گے۔ پولس اور برناباس کے اوپر بہت سارے مسائل آئے۔ پولس جو خود کلیسیاؤں کو ستایا کرتا تھا اب ستایا جا رہا ہے، لیکن اپنے مشن پر ڈٹا ہوا ہے، اپنے مشن سے واپس نہیں آتا۔ وہ مرنا پسند کرتا ہے لیکن وہ اپنے مشن سے واپس نہیں آتا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے مشن میں اس کی مرضی شامل ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ میں خود خداوند کے لیے انویسٹ کروں اپنے آپ کو۔ 5 ہم نے دیکھ لیے ہیں۔ پہلا ہم نے دیکھا a missionary must be a Christian۔ نمبر 2 ہم نے دیکھا missionary must be a gifted man۔ نمبر 3 ہم نے دیکھا missionary must be a dedicated person۔ نمبر 4 ہم نے دیکھا missionary must have a call۔ اور نمبر 5 ہم نے دیکھا missionary must be a willing person۔ نمبر 6 missionary must be a member of any fellowship۔ مشنری کو کسی کلیسیا کا، کسی فیلوشپ کا رکن ہونا ضروری ہے۔ کیونکہ جب پطرس جیل میں تھا تو اس کی فیلوشپ اس کے لیے دعا کر رہی تھی۔ اگر آپ کے پیچھے کوئی فیلوشپ نہیں ہے،
آپ کے پیچھے کوئی چرچ نہیں ہے تو آپ کے لیے کوئی دعا بھی نہیں کر رہا. مشنری ورک کے لیے لازمی ہے کہ وہ کسی فیلوشپ میں رہ کر کام کرے. خداوند یسوع مسیح نے اگر ایک بہت بڑا مشن کیا ہے تو وہ اپنی ٹرائیون فیلوشپ میں تھا, وہ خدائے ثالوث کی فیلوشپ میں تھا. وہ کہتا ہے کہ میرا کھانا یہ ہے کہ میں اپنے بھیجنے والے کی مرضی پوری کروں. وہ فیلوشپ زمین پر بھی وہ خدا باپ, خدا بیٹا, روح القدس, یہ تینوں مل کر اس مشن کو کر رہے ہیں. سو مشنری کے لیے ضروری ہے کہ وہ کسی فیلوشپ کا حصہ ہو تاکہ اس کی فیلوشپ تین طرح سے اس کی ہیلپ کر سکے. نمبر 1, مشنری کی ضروریات کو وہ پورا کرے. نمبر 2, مشنری کی مشکلات میں اس کے ساتھ کھڑی ہو. اور نمبر 3, مشنری کے لیے دعا جاری رکھے. اگر مشنری کسی فیلوشپ میں ہے تو پھر فیلوشپ جو ہے وہ مشنری کو سپورٹ کرے گی, کیونکہ مشنری جب کام کر رہا ہے تو اس کی ضروریات ہیں, اس کا کھانا پینا, اس کی اکاموڈیشن, اس کا ٹریول, اس کی منسٹری, اس کا مشن, اس کو سپورٹ کی ضرورت ہے. اور اگر وہ کسی کلیسیا کے ساتھ ہے تو پھر کلیسیا اس کو رسد پہنچاتی ہے, کلیسیا اس کے ساتھ اس کی مشکل میں کھڑی ہوتی ہے, کلیسیا اس کے لیے دعا کرتی ہے. اور یروشلم میں کلیسیائیں, پولس اور برناباس کی لکھا ہے کہ اور یروشلم کی کلیسیائیں ہمارے لیے دعا کرتی تھی. پولس اور برناباس کے لیے دعا کرتی تھی. سو مشنری مسٹ بی اے مین آف اینی فیلوشپ. وہ کسی کلیسیا کا یا کسی فیلوشپ کا رکن ہو تاکہ اس کو بوقت ضرورت اس کی مدد کی جا سکے اور وہ کسی کلیسیا کی اتھارٹی میں کام کرے. اگر مشنری کہیں کمزور ہو گیا ہے تو وہ کسی اتھارٹی کے پاس جائے اور وہ اس کی اتھارٹی اس کی فیلوشپ ہوتی ہے کہ وہ کسی اتھارٹی میں کام کرے, رپورٹنگ کرے کہ میں نے یہ کام کیا ہے, میں نے یہ کام کیا ہے, تاکہ اپنی فیلوشپ سے وہ سپورٹ حاصل کرتا رہے. نمبر 7, a missionary must be a spirit controlled person. مشنری جو ہے روح القدس کے کنٹرول میں ہونا چاہیے. مشنری روح القدس کے کنٹرول میں ہونا چاہیے. یہ 7ویں خوبی ہے. ہمارے جو مشنریز ہیں ذہن میں رکھیں کہ ہمارے مشنریز یہ نہ سمجھیں کہ مشن اس وقت ہوتا ہے جب ضرورت ہوتی ہے. کسی جگہ پہ ضرورت ہو تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مشنری وہاں بھیجا جائے, ایسا نہیں ہے. کسی بھی جگہ کی ضرورت کو سامنے رکھ کے مشنری نہیں بھیجا جاتا. نمبر 2, کسی بھی قابل اور اہل شخص کو بھی اس کی قابلیت اور اہلیت کی بنا پر مشنری نہیں بنایا جاتا. نمبر 3, کسی بھی مشنری کو اس کی خواہش کے مطابق کہ جی مجھے مشنری بنا دے نہیں بنایا جاتا. نمبر 4, کسی بھی مشنری کو جو ولنگنس ہے کہ جی میں ٹھیک ہے میں چلا جاؤں گا, یہ 4 ہیومن میرٹس ہیں مشنری بننے کے. پہلا ہیومن میرٹ ہے کہ مشنری وہاں ہوتا ہے جہاں ضرورت ہوتی ہے. دوسرا مشنری میرٹ ہے کہ مشنری وہ ہوتا ہے جو کسی اہلیت کا مالک ہوتا ہے. چوتھا میرٹ ہے جو مشنری وہ ہوتا ہے جس کے اندر خواہش ہوتی ہے. تیسرا وہ ہوتا ہے جس کی اہلیت اور قابلیت ہوتی ہے, اور چوتھا ہے جو اپنے آپ کو پیش کرتا ہے. اس کے باوجود اگر یہ 4 چیزیں جو واقعی مشنری کی ضرورت ہے وہ رکھنے کے باوجود
اگر مشنری روح القدس کے نیچے نہیں ہے تو ان چاروں چیزوں کو اگنور کیا جا سکتا ہے۔ اگر کوئی مشنری خدا کے پاک روح کے نیچے رہ کر کام نہیں کر رہا تو پھر ان چاروں چیزوں کو جو ہم نے معیار بنایا ہوا ہے مشنری کے مقرر کرنے کا، اس کو اگنور کیا جا سکتا ہے۔ کیونکہ اگر ہم ضرورت کی بنا پر بھیج دیں گے جی وہاں پادری کی ضرورت ہے بھیج دو، اور وہ پادری کے پاس ویژن ہی نہیں ہے، وہ کلیسیا کو خراب کر دے گا۔ چاہے ہماری ضرورت ہے وہاں پر پادری کی، لیکن وہ کلیسیا کو خراب کر دے گا جا کے۔ یہ چیزیں ہونے کے بعد ہم کہیں گے جی آپ بڑا انٹیلیجنٹ پادری ہے، یہ فلانی کلیسیا جو بھیج دو۔ اگر ہم بھیج دیں گے ہو سکتا ہے اس کی انٹیلیجنس جا کے اس کلیسیا کو خراب کر دیں، لیکن اگر وہ روح القدس کے کنٹرول میں ہے تو اس کی انٹیلیجنس وہاں کام کرے گی۔ اس وجہ سے لازمی ہے کہ ہر مشنری روح القدس کے کنٹرول میں ہو، تاکہ خدا کے ویژن کو مشن میں تبدیل کر کے خداوند کے سامنے ایک ایسی دلہن پیش کی جائے جس پر کوئی داغ، جھری یا کوئی دھبا نہ ہو۔ آج میں اور آپ اگر یہ 7 کوالٹیز نہیں رکھتے، پہلی خوبی یہ ہے کہ اس کا تعلق کرائسٹ اور چرچ کے ساتھ ہو، دوسری خوبی یہ ہے کہ اس کے اندر نعمتیں ہوں، وہ گفٹڈ ہو، تیسری خوبی یہ ہے کہ وہ ڈیڈیکیٹڈ ہو، اپنے کام کو اہمیت دیتا ہو، چوتھی خوبی یہ ہے کہ اس کی بلاہٹ روح القدس کی طرف سے ہو، پانچویں خوبی یہ ہے کہ اس کی اپنی مرضی بھی شامل ہو، چھٹی خوبی یہ ہے کہ وہ کسی فیلوشپ کا حصہ ہو، اور ساتویں خوبی یہ ہے کہ وہ اسپرٹ کنٹرولڈ ہو۔ اگر میں اور آپ آج ان 7 خوبیوں کے مالک ہیں تو خداوند نے مجھے اور آپ کو یہ ویژن دیا ہے کہ جاؤ اور سب قوموں کو شاگرد بناؤ۔ آئیے آج اس ویژن کو مشن میں بدل دیں۔ خداوند مجھے اور آپ سب کو آج مشنری مقرر کرتا ہے تاکہ ہم خدا کے ویژن کو مشن میں بدل کر خداوند کے سامنے ہم فخری انداز میں کہیں کہ خداوند میں نے اپنی جان کا نذرانہ دیا ہے تیرے ویژن کو مشن میں بدلنے کے لیے۔ خداوند ہمیں خدا کے ویژن کو مشن میں بدلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خدا باپ، خدا بیٹے، خدا پاک روح کے نام سے۔